ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بڑی بڑی خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے. مثلاً یہ کہ کراچی کو گائے سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے اور ایم کیو ایم کے رہنما کیوں غصے میں ہے کراچی کے حوالے سے. اس کے اوپر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آسمہ شیرازی جو ہماری کولیگ ہیں اور بڑی بہادر صحافی ہیں، ان کی ٹرولنگ مسلسل کیوں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر اب کیا کہا جا رہا ہے ٹرولنگ کے حوالے سے. خواتین کی ٹرولنگ کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن جو ٹرولنگ کرنے والے ان کو معلوم نہیں ہے کہ آگے سے جواب کس قسم کا آئے گا. تو ہم آپ کو ٹویٹ دکھائیں گے. آسٹریلیا میں دہشت گردی ہوئی، بہت ہی بدنما دھبا ہے تمام ان لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جنہوں نے کوئی بھی کاز اپنایا اور اس قسم کا وائلنس کیا. اس کے اندر پاکستانی کمیونٹی پریشان ہے کیونکہ شروع میں آسٹریلیا کے اندر ہونے والے واقعات کے حوالے سے اسرائیلی، ہندوستانی اور کچھ ایسے اکاؤنٹس جو پاکستان کی سیاست کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ پروپیگیٹ کیا کہ اس کے اندر پاکستانی انوالو ہیں. اب تفتیش یکسر کسی اور طرف جا رہی ہے. ہم آپ کو آسٹریلیا سے ایک پوائنٹ آف ویو لے کے دیں گے. پاکستانی کمیونٹی کے ریپرزینٹیو ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. لیکن بڑی خبر ہم آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ناظرین، آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے اندر جو قتل عام کا واقعہ ہوا اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. پاکستانی بھی وہاں پر بڑی تعداد میں بستے ہیں. اگرچہ آپ لسٹ دیکھیں تو جو دنیا سے آئے ہوئے لوگ آسٹریلیا میں آباد ہیں ان میں پاکستانی شاید 8ویں نمبر پر ہیں، 1,37,000 کے قریب ہیں. لیکن جب سے سوشل میڈیا پر یہ کیمپین چلی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دہشت گردوں کا تعلق پاکستان سے جوڑا جائے، اگرچہ ابھی تک آنے والی معلومات اس کا رخ ہندوستان کی طرف کر رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم اسپیکولیٹ نہیں کرتے. تو پاکستانی بہت پریشان ہوئے. تو ہم نے رابطہ کیا اعجاز خان صاحب سے، جو صدر ہے پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن سڈنی سے. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ اعجاز صاحب. یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو میں آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہی ہے. جی السلام علیکم. شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. یہ واقعہ جو 14 دسمبر کو ہوا ہے آسٹریلیا میں، یہ ہماری کمیونٹی کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے ایک سرپرائز ہے، کیونکہ ہم ایک پیسفل نیشن ہیں اور ہمیشہ دنیا میں جنگوں کے خلاف ہی رہے ہیں اور امن کی بات کرتے رہے ہیں. تو اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک بڑا ہی سرپرائز ہوتا ہے. تو پاکستانی کمیونٹی کا جہاں پر تعلق ہے، پاکستانی کمیونٹی یس ہم وریڈ ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے آسٹریلیا جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی پاکستانی انوالو ہے تو وہ تو ہمارے لیے اور بھی ہزیمت کا باعث بھی ہے اور شرمندگی کا باعث بھی ہے. تو ابھی یہ جو شوٹرز ہیں ان کی نیشنلٹی نکل رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ انڈینز ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ افغانی ہیں. اب ایک اور بھی خبر چل رہی تھی کہ جی یہ افغانی ہیں، انہوں نے آئی ڈی ایف سے ٹریننگ لی ہوئی تھی. تو all those sort of fake news جو چل اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جب تک پولیس کمشنر نیو ساؤتھ ویل اس کے اوپر اپنی تحقیقات کمپلیٹ نہیں کرتے. اس وقت تک بالکل آپ نے بالکل درست کہا کہ اسپیکولیشن نہیں، کوئی بھی اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. کرنے کا مطلب ذرا آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان حکومت سے آپ کی کیا توقعات ہیں اس موڑ پر، وہ کیا کرے آپ کے لیے. جی آپ نے پوچھا کہ مستقبل کے حوالے سے ہم کیا سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ آسٹریلیا جو ہے وہ یہاں پہ رول آف لا ہے اور یہ جتنی بھی اس کی سٹیٹس ہیں، یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ آسٹریلین رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ جو ہے نا اس کا کمپلائی کرتے ہیں. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پیسفل کنٹری ہے اور مستقبل میں بھی ہمیں کوئی ایسا ڈر نہیں ہے کہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر مسلمانوں کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ اسپیشلی جو وہ ایسا برتاؤ کیا جائے گا جو کہ عام آسٹریلین سے ہٹ کے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آسٹریلیا از اے بیوٹیفل کنٹری اور میں آلویز کہتا ہوں آسٹریلیا از اے پیس آف ہیون آن ارتھ. اور وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر رول آف لا ہے اور یہاں پر سب لوگوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. تو انشاءاللہ آپ فکر مند نہ ہوں. دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کو اس طرح کے کوئی بھی انسیڈنٹ سے دوبارہ بچائے اور ہم یہاں پر پیسفلی رہ سکیں. شکریہ. بہت شکریہ اعجاز صاحب. ناظرین، اعجاز خان کی بات سن رہے تھے. ری ایشورنگ ٹو نو کہ پاکستانی کمیونٹی اگرچہ تھوڑی سی شروع میں پریشان لگ رہی تھی لیکن اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ معلومات مزید کیا سامنے آتی ہیں. ہم آپ کو اب ویڈیو کی طرف لیے چلتے ہیں. مصطفیٰ کمال کراچی کو دودھ دینے والی گائے سے تشبیہ دے رہے ہیں اور غصے میں بھی ہیں. کیوں؟
یہ وزارت یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں میں اس کو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دماغ میں نہیں کہ وزیر جو ہے وہ رہنا اور ہمیشہ زندگی بھر کے لیے وزیر، کسی سے فریاد نہیں کی ہے۔ کراچی پاکستان ہے، درجنوں تقریر ہے میری فلور آف دی ہاؤس پہ، کیبنٹ کے اندر، کہ بھئی آپ کو آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی۔ بیسیکلی فنڈز کا معاملہ ہے اور جو ایک بڑی سیاسی سٹوری بھی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آسمہ شیرازی ہماری کولیگ ہیں۔ خواتین کی ٹرولنگ کا بندوبست خوب کیا گیا پچھلے 5-7 سالوں میں، باقاعدہ تربیت دی گئی۔ ان کی ٹرولنگ تو بے شمار ہوتی ہے، لیکن ان کے ہسبینڈ جو خود بھی صحافی ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور نیچے ان تمام لوگوں کی تھوڑی سی عادات، اطوار اور اشکال بھی دکھائیں جو اس بدترین ٹرولنگ میں موجود ہیں، لیکن ٹویٹ ہے بڑا زبردست، سنیے ذرا۔ گزشتہ 7 سال سے یہ نام کے مرد ایک خاتون صحافی کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ہر روز نئی ویڈیوز اور اس کے اوپر جھوٹے کیپشنز، گالم گلوچ، بہتان، کردار کشی۔ مگر وہ دیکھو، آسمہ شیرازی تو ڈٹ کے کھڑی ہے آپ کے سامنے، اور آپ ختم ہو رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ بیچنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ہم پاکستان بار کونسل جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے، اس کے انتخابات، عموماً انتخابات جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، لیکن ان انتخابات سے عموماً جوڑ دیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کا مستقبل۔ کہا جاتا ہے کہ بار کے ذریعے اب ہم نے معاملات کو سنبھالنا ہے، سیاسی معاملات کو۔ وہاں پر تحریک انصاف میں اختلافات ہوئے اور ایسن بون گروپ کامیاب ہو گیا۔ ہم گروپ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ہم ایک ایسی اصطلاح استعمال کریں جو آج کل چلتی ہے۔ اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ بار کی پالیٹکس کے اوپر بھی فوکس کریں گے اور جج صاحبان کے اوپر بھی فوکس کریں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے جو سٹینس اپنایا وہ یہ ہے کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں مقدس ترین کتاب کے اوپر، اور قسم بھی کھائی کہ میری ڈگری صحیح ہے۔ ہم ذرا ان تمام معاملات کا احاطہ کریں گے۔ جو پہلا ایشو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے احسن بون صاحب، رکن پاکستان بار کونسل، جن کا گروپ یہ جیتا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ احسن بون صاحب پرانے اور دائمی انقلابی ہیں اور ہمیشہ سے ہم نے ان کو سڑک پر ہی دیکھا ہے، لیکن بار کی سیاست کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے زور تو بڑا لگایا لیکن جیت نہیں سکے، پتہ نہیں اس کے اندر اب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تو بہت ہی خوش ہیں کہ وہ جیت گئے۔ ہم اسی معاملے کے اوپر سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور سہیل رشید نمائندہ سما ٹی وی، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل، اگر میں کوئکلی آپ سے آغاز کروں، آج یہ جیسے جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر تو بڑے واضح انداز سے جو کراچی یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے بذریعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بتایا گیا ہے کہ رول نمبر 2 ہیں، ناموں کے اندر بھی تفاوت ہے، سال بھی نہیں ملتے۔ سو آج جو انہوں نے سٹینس لی، اس کو آپ کیسے ویو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں، قرآن پاک کے اوپر قسم کھانے کو تیار ہوں؟ دیکھیں، وہ کافی دکھی تھے اس چیز پر کہ میڈیا ٹرائل ان کا ہو رہا ہے اور یک طرفہ ہو رہا ہے۔ تو آج فرسٹ ہیئرنگ تھی، چونکہ وہ ایز رسپونڈنٹ آئے تھے، خود پیش ہوئے اور خود انہوں نے بات کی۔ آج انہوں نے اپنا کوئی وکیل نہیں کیا تھا، خود بات کی ہے، اور آتے ہی انہوں نے یہ کہا جی کہ پہلے انہوں نے آبجیکشن کیا بینچ پر کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ان کے خلاف ہم پٹیشنر بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا، اس کے خلاف ہم نے اپیل بھی دائر کی ہوئی ہے، تو ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، یہ بینچ سے الگ ہو جائیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ میں تو نہیں ہو رہا، اعتراض کو ریجیکٹ کیا گیا، ڈسمس کیا گیا اور ہیئرنگ کنٹینیو ہوئی۔ اس کے بعد پھر جہانگیری صاحب نے یہ کہا جی کہ میں خود یہاں پہ ایک جج ہوں، لیکن میرے خلاف میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، اور اگر کوئی کہے تو میں قرآن پاک پر بھی حلف دینے کو کیا ہو تیار رہا ہوں۔ تھا کہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ درست رپورٹنگ نہیں ہو رہی، کراچی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، فیکچولی غلط ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میڈیا ٹرائل؟ دیکھیں، رپورٹس تو آئی ہیں لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تو ہے۔ پھر پچھلے سال تک بات چلی جاتی ہے، اس وقت جب وہاں پر ایک سنڈیکیٹ اجلاس ہو رہا تھا، پھر اس کے ایک ممبر نے آگے انٹرویو بھی دیا تھا کہ جی کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں۔ ان کو فیکچولی چیلنج کرنا تھا نا آج، تو فیکچولی ابھی انہوں نے ریٹن کچھ نہیں کیا، انہوں نے ٹائم مانگا جی کہ میں اپنا پورا ریکارڈ لوں گا، پٹیشن پڑھوں گا اور اس کو رسپونڈ کروں گا۔ ریٹن انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، اور یہ کوئی تحریری طور پر انہوں نے کوئی حلف اٹھا نہیں لیا، انہوں نے صرف ایک میرا خیال ہے جو میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا ان کی نظر میں اس کو رسپونڈ کیا کہ کم از کم میری سٹیٹمنٹ بھی جائے جی کہ میں تو فرم بلیو رکھتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں۔ عموماً خیال ہمارا یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے جی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں،